السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 2 پارہ 3 کے رکوع نمبر 10 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے تبدیل کریں گے۔ کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، را کی زیر کو ساکن کر دیں گے وقف کی حالت میں، اور یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، وقف کی حالت میں با کی زیر کو ساکن کر دیں گے اور با پر قلقلہ کو خوب ظاہر کریں گے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ، نون مشدد میں غنہ کریں گے، میم کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ، وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، دال کی پیش کو ساکن کر دیں گے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ حمزہ ساکن کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، 2 پیش کی تنوین کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کریں گے۔
میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر بھی ادغام شفوی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں نون کی زیر کو ساکن کر دیں گے، یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر یا لین ہوگا، تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد لین عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ واو زائد ہے تو اس کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ پیش او کے بعد لام زیر لی پڑھیں گے اور لام زیر لل پڑھیں گے۔ یا اور الف بھی زائد ہیں تو ان کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة۔ ضاد حرف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے، ضاد کے اوپر تشدید ہے تو اس کی ادائیگی کا خوب خیال کریں گے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم۔ میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا کہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد غال حروف اخفاء میں سے ہے تو یہاں پر اخفاء ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها۔ نون ساکن کے بعد دال حروف اخفاء میں سے ہے تو یہاں پر اخفاء ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ با حروف کلکلہ میں سے ہے اور جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو ان میں کلکلہ خوب جماؤں کے ساتھ کرتے ہیں تو یہاں پر کلکلہ کو خوب جماؤں کے ساتھ کریں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد تا حروف اخفاء میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفاء ہوگا۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفاء میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفاء ہوگا یعنی دونوں میں غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔
خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ۔ تنوین کے بعد میم حروف غیر معلوم میں سے ہے، یہاں پر بھی تنوین کے بعد واو حروف غیر معلوم میں سے ہے، اور یہاں پر بھی تنوین کے بعد میم حروف غیر معلوم میں سے ہے، تو ان تینوں میں ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی کہ ان تینوں میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے، تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں ہا کی زیر کو ساکن کر دیں گے، اور یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد حرف با ہے، تو یہاں پر انقلاب ہوگا، تنوین کو میم سے بدل کر غنہ ومانی کر کے پڑھیں گے۔ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد پھر حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی، ان دونوں میں 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، نون مشدد میں پھر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ حمزہ کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، واو کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پر واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پر بھی واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ میم نون پیش نون ساکن کے بعد فا حرف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ ضمانی کر کے پڑھیں گے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ لام الف پہ وقف نہیں کریں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد با حرف با ہے، تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی کہ تنوین کو میم سے بدل کر غنہ ومانی کر کے پڑھیں گے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم۔ نون ساکن کے بعد حرف با ہے، تو یہاں پر اقلاب ہوگا، نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ ضمانی کر کے پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد حرف با ہے، تو یہاں پر بھی اقلاب ہوگا، یہاں بھی تنوین کو میم سے بدل کر غنہ ضمانی کر کے پڑھیں گے۔ من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔
نون ساکن کے بعد یا حروف یعملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو اس لیے یہ را پر پڑھی جائے گی، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ الف مدہ کے بعد جیم پر سکون اصلی ہے تو یہاں پر مد لازم ہوگی، اور جیم حرف قلقلہ میں سے بھی ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماعوں کے ساتھ ادا کریں گے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ۔ نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ، غمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کھڑی زبر کے بعد غین کی پیش کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تو پیش کی تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر انقلاب ہوگا، تنوین کو میم سے بدل کر غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے۔ واللہ بصیر بالعباد، صدق اللہ العظیم۔